ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 232 تک۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 233 پڑھیں گے۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ ذرا لمبی ہے تو اس کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بوالدها ولا مولود له بوالدہ وعلی الوارث مثل ذلک۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق بچے کے باپ پر ہے، ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس آیت مبارکہ میں طلاق ہو جانے کے بعد کے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص نے طلاق دے دی اور اس کا بچہ دودھ پینے والا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بھی بندوبست رکھا ہے۔ اللہ کتنا مہربان اور کتنا ہی شفیق ہے ہمارے اوپر کہ وہ بچہ جو پیدا ہو گیا، اس کے ماں باپ علیحدہ ہو گئے تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ارشاد یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ جو عورت جس کو اس نے طلاق دے دی وہ بچے کی ماں ہے اور وہ مدت رضاعت یعنی جو 2 سال بچے کے دودھ پینے کی مدت ہے اس وقت تک بچے کو دودھ پلائے، تو پھر اس مرد پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے عوض میں اس کو 2 سال کے لیے خرچہ دے، اس کا کھانے پینے کا بندوبست اور اس کے کپڑے وغیرہ کا نان و نقفہ یہ اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی ایک غریب آدمی ہے تو جتنے وہ دے سکتا ہے اتنا قبول کیا جائے، زیادہ کا تقاضا نہ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ نہ تو باپ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے زیادہ کہ یہ بچہ اس کا ہے، اسی کو ہی سب کچھ کرنا ہے، اور نہ ہی ماں کے اوپر بوجھ ڈالا جائے اور یہ کہا جائے کہ بچہ تو تمہارا ہے، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ بغیر خرچے کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی صورت میں والد نہ رہے، یعنی اس نے طلاق دی اور فوراً ہی فوت ہو گیا اور اس کے وارث جو ہیں وہ اب چاہیں کہ اب بچے کو دودھ پلائیں اور دودھ پلانے کے بعد ہم بچہ لے لیں گے، تو پھر وارثوں کے اوپر بھی وہی حق ہوگا دودھ پلانی والی کا، یعنی جو ماں دودھ پلا رہی ہے وہ اس جو وارث ہے اس کا، یعنی باپ کا جو بھائی چچا ہے یا اس کا بچے کا دادا ہے، تو وہ اسی طرح اس عورت کے لیے نان و نقفہ پورا کرے، یعنی معروف طریقے سے کسی کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری معاشرتی زندگی کا نظام ہے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر
طلاق ہو جائے اور ایسے معاملات ہو جائیں تو ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ تو یہ معاملات ہمیں جب خود ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن سے سمجھیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا، اور جب زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کو کیا حق دینا ہے۔ تو یہ معاملات جب ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی پیغام ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ یعنی جب قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، اور قرآن سے مراد قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کی زندگی، کیونکہ آپ کی زندگی قرآن کے اوپر چلتا پھرتا پورا نمونہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے، تو اسی کو فالو کرو۔ تو یہ قرآن کا بالکل واضح پیغام ہے، اور جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو جنت نہیں مل سکتی۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے قرآن کا۔ تو چلیے اب ہم اس آیہ مبارکہ کے گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ والوالدات اور مائیں، واو عطفہ والدات جمع مؤنث، اور یہ مرفوع حالت میں آیا مبتدا کی صورت میں۔ یرضعن اولادہن، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یرضعن یہ فعل مؤنث ہے، اولادہ یہ مفعول بہ ہے، ہن اولادہ ہن مل کر مرکب اضافی بنا۔ یرضعن مادہ را داد عین باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، ارضع مضارع کا پہلا صیغہ، یرضع اسلمہ یسلم ارضع یرضع۔ یرضعن یسلمنا کے وزن پہ، اور یہ وہ عورتیں دودھ پلائیں فعل مضارع جمع غائب مؤنث کے لیے۔ حولین کاملین لمن ارادا، کامل 2 سال جو باپ چاہتے ہوں۔ حولین تثنیہ کا صیغہ ہے، حول واحد ہے، حولین 2 کا صیغہ تثنیہ، کاملین فاعل تثنیہ، لمن مرکب جاری ہے، لی اور من کا مرکب، ارادہ فعل ہے۔ ارادہ مادہ را واو دال باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، ارادہ مضارع کا پہلا صیغہ، یریدو اسلمہ یسلم ارادہ یریدو۔ ارادہ اسلمہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، اس نے چاہا۔ ان یتم الرضاعہ، کہ اس کی اولاد پوری مدت رضاع تک دودھ پیے۔ ان ناسبت المضارع ہے، یتم مضارع منصوب کا صیغہ ہے اور یہ مصدر کے طور پر آیا۔ الرضاع یہ مفعول بہ ہے۔ یتم مادہ تا میم میم اسلمہ کا باب ہے، ماضی کا پہلا صیغہ اتم، مضارع کا پہلا صیغہ یتم، اسلمہ یسلم اتم یتم۔ یتیمون یسلمون کے وزن پہ مضارع جمع مذکر کے لیے، وہ مکمل کرتے ہیں۔ ان یتم یتیمون، ان کی وجہ سے یتمہ رہ گیا، نون گر گیا، تاکہ وہ تمام کریں، مکمل کریں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَاتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
لا تکلف نفس الا وسعها۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔ وعلی المولود لہو، اور بچے کے باپ پر ذمہ ہے۔ واو عطفہ علی المولودی، یہ مرکب جاری، اور لہو بھی مرکب جاری ہے، اس میں ہو ضمیر واحد غائب کے لیے۔ رزقہن و کسواتہن بالمعروف، معروف طریقے سے انہیں یعنی ماؤں کو کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔ رزقہن یہ مرکب اضافی ہے اور ہن اس میں ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے۔ واو عطفہ کسواتہن یہ معطوف ہے رزقہن کی طرح۔ بالمعروفی مرکب جاری ہے، بی حروف جارہ میں سے، المعروفی دونوں مل کر مرکب جاری بنے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔ لا نافیہ، تکلف فعل مجہول اور نفس نائب فاعل ہے، الا حصر کے طور پر آیا، وسعها مرکب اضافی ہے۔ تکلف مادہ کاف لام فا، باب مزید فی کا سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ کلفا، مضارع یکلفو، سبہا یسبہو، کلفا یکلفو۔ تکلفو تسبہو کے وزن پہ مضارع واحد حاضر مؤنث کے لیے، وہ بوجھ ڈالتی ہے۔ اب یہ تسبہو حاضر واحد کا صیغہ ہے لیکن یہاں پہ یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تکلفو مضارع مجہول واحد حاضر کے لیے، تکلفو سے بنا تکلفو، یہ مجہول بنا، اور یہ تکلفو یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ نفسن آگے یہ اسم مؤنث ہے تو نفسن کی وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ اس کے ساتھ لگتا ہے، اور پھر یہ مجہول ہے، اس نفس یعنی اس انسان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، یہ مجہول کے طور پر آیا۔ یعنی تکلفو وہ بوجھ ڈالتی ہے، تکلفو اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ لا تدار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ وعلی الوارث مثل ذالک، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لا تدار والدۃ بوالدہا، نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ لا نافیہ تدار فعل مجہول مؤنث کے لیے، والدۃ نائب فاعل ہے، بی ولدی مرکب جاری اور ولدہا مرکب اضافی۔ لا تدار مادہ داد را را، باب مزید فی کا جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ دارا، مضارع کا پہلا صیغہ یدارو، جاہدہ یجاہدو، دارا یدارو، فعل نہیں ہے، لا تداری، لا تدارو، لا تداری واحد کے لیے، لا تدارو جمع کے لیے۔ لا تدارو سے یہ بنا لا تدارا، تو یہ بنا فعل نہیں واحد مجہول مؤنث کا صیغہ ہے، نہ ہی وہ عورت ستائی جائے۔ ولا مولود لہ بوالدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے کہ بچہ اس کا ہے۔ واو عطفہ لا نافیہ، مولود اسم مفعول ہے، لہو مرکب جاری، بوالدہ اس میں بوالدی مرکب جاری ہے اور والدہ مرکب اضافی ہے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور ایسا ہی اس کے وارث پر بھی
یعنی وارث ہے تو اس کے اوپر بھی وہی بوجھ یعنی عورت کو اس کا خرچ دے گا۔ واو عطفہ علی الوارثی مرکب جاری ہے، مثل ذالکا یہ مرکب اضافی ہے، اس میں ذالکا اسم اشارہ بعید کے لیے مذکر کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہم نے پڑھی ہے، کچھ حساب اس کا باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ اور پھر آخر میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔